یہ بات ہے 1960 کی دہائی کی۔ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ایوب خان، آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ اور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تینوں ایک اہم مسئلے پر سر جوڑے بیٹھے تھے۔ بات یہ تھی کہ بھارت کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر لائیں تو لائیں کیسے، کیونکہ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور پھر ان کے جانشین لال بہادر شاستری پاکستان سے بات کرنے پر تیار تھے، اور نہ ہی وہ اس مسئلے کو کوئی تنازعہ سمجھتے تھے، بلکہ ان کی حکومت نے تو مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا تھا۔ بھٹو کا خیال تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس معاملے پر فوجی ایکشن ہونا چاہیے، اور وہ بھی سیز فائر لائن کے پار بھارتی قبضے والے علاقے میں۔ ادھر جنرل موسیٰ بھٹو کے منہ سے فوجی ایکشن کی بات سن کر گھبرا گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج ایسے کسی حملے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بہتر ہے 1-2 سال کی مہلت دی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل موسیٰ دونوں نے اپنے اپنے موقف سے صدر کو آگاہ کر دیا تھا، اور اپنی بات منوانے کے لیے صدر پر ہر ممکن دباؤ ڈال رہے تھے۔ گیند اب صدر ایوب کے کورٹ میں تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ آخری فیصلہ تو انہوں نے کرنا تھا، بھٹو یا جنرل موسیٰ نے نہیں۔ لیکن صدر ایوب خان جنرل موسیٰ اور بھٹو سے زیادہ ایک اور شخص کی جنگی صلاحیتوں پر بھروسہ کر رہے تھے۔ اس شخص نے ایک زبردست آپریشن کی پلاننگ بھی کر لی تھی، اور وہ اسے شروع کرنے کے لیے صرف 10 ہفتے کی مہلت مانگ رہا تھا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کا منصوبہ کیا تھا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ، اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز کی منی سیریز 65 میں ہوا کیا تھا، کہ پہلی قسط میں آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے درمیان جو لائن آف کنٹرول ہے، یہ 1965 میں سیز فائر لائن یا جنگ بندی لائن کہلاتی تھی۔ اس 470 میل لمبی لائن کی حفاظت پاک فوج کی 12ویں ڈویژن کے ذمہ داری تھی۔ 12ویں ڈویژن کے مقابلے میں مقبوضہ علاقے میں بھارت کی 3 ڈویژن سے زیادہ فوج تھی، یعنی پاک فوج کی تعداد بھارت کے 1/3 یا 1/3 سے بھی کم تھی، اور جو فورس دستیاب تھی وہ بھی ساری کی ساری پاک فوج کی نہیں تھی، بلکہ اس میں 80% فوجی آزاد فوج سے تعلق رکھتے تھے۔ جی ہاں، اس زمانے میں آزاد کشمیر کی اپنی فوج تھی جسے آزاد فوج کہتے تھے، اور یہ 12ویں ڈویژن کے ماتحت کام کرتی تھی۔ اس آزاد فوج کی تربیت پاکستان کے ریگولر فوج کے مقابلے کی بھی نہیں تھی، لیکن مسئلہ صرف یہ تربیت کا نہیں تھا۔ آزاد فوجیوں کو حکومت کی طرف سے مفت راشن ملتا تھا، اور نہ ہی وردیاں، بلکہ ان چیزوں کا بندوبست وہ جوان خود کرتے تھے، حتیٰ کہ ان جوانوں کو طویل عرصے تک ترقیاں بھی نہیں ملتی تھیں۔ ان سارے حالات کا وہی نتیجہ نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، یعنی جوانوں کا مورال ڈاؤن اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم لوز ہونے لگا۔ 60 کی دہائی میں تو یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ سیز فائر لائن کے ساتھ اگلے مورچوں پر تعینات بہت سے فوجیوں نے اپنی چوکیاں کسی حکم کے بغیر ہی چھوڑ دیں اور شہری آبادیوں میں ڈیرے ڈال لی۔ یہ جوان سارا دن گلیوں کے خاک چھانتے اور کھیل تماشوں میں مصروف رہتے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں رہی تھی کہ ان کی چھوڑی ہوئی چوکیوں پر دشمن آسانی سے قبضہ کر لے گا۔ حقیقت میں ہو بھی ایسا ہی رہا تھا۔ 12ویں ڈویژن نے کم نفری کی وجہ سے ویسے ہی کئی علاقوں میں چوکیاں بھی نہیں بنائی تھیں، جو بنی تھی وہاں سے فوجی واپس آ رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھارتی فوج نے کئی جگہوں پر سیز فائر لائن کراس کر کے آزاد علاقے میں پیٹرولنگ شروع کر دی۔ بھارتی فوجی ان علاقوں میں رہنے والے کشمیریوں کو ہراساں کرتے، گرفتار کرتے اور زبردستی اپنی چوکیوں پر بھی لے جاتے، یہاں تک کہ ان میں سے کئی لوگوں کو لالچ یا تشدد کے ذریعے بھارتی فوج نے جاسوس بنانے کی بھی کوشش کی۔ سیز فائر لائن کے ساتھ جن جگہوں پر پاکستانی آزاد فوجی ابھی اپنی چوکیوں میں موجود تھے، وہاں بھی حالات زیادہ بہتر نہیں تھے۔ بھارتی فوج آئے دن ان علاقوں پر گولہ باری کرتی، جیسے کہ آج کل بھی ہوتی ہے۔ اس گولہ باری کے نتیجے میں آزاد علاقے کے لوگوں کا گھروں سے نکلنا تک محال ہو گیا تھا۔ گولہ باری سے جو جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا، اس کا بھی کوئی شمار نہیں تھا۔ 12ویں ڈویژن کی کمزوری اور وسائل کی قلت کی وجہ تھی پاکستان کا دفاعی ڈاکٹرائن۔ پاک فوج نے ملکی دفاع کے لیے جو حکمت عملی قیام پاکستان کے بعد تیار کی تھی، اس کی ساری توجہ بھارت کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈر کے تحفظ پر تھی۔
کشمیر چونکہ متنازع علاقہ تھا اور اس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود تھیں، سیز فائر لائن بھی اقوام متحدہ کی مرضی سے کھینچی گئی تھی، اس لیے شاید یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ عالمی گارنٹیز کے باعث یہاں خطرہ نہیں ہے۔ جب 1964 میں فوج کے لیے نئی حکمت عملی تیار کی گئی تو اس میں بھی سیز فائر لائن کو کم اور انٹرنیشنل بارڈر کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فوج نے اپنے سارے وسائل انٹرنیشنل بارڈر پر لگا دیے تھے اور کشمیر کی سیز فائر لائن پر صرف 12واں ڈویژن جس کے انڈر آزاد فوج تھی وہ رہ گیا تھا۔ وسائل کی شدید قلت اور جوانوں کے ڈاؤن مورال کی وجہ سے سیز فائر لائن پر شاید حالات مزید بگڑ جاتے، لیکن پھر 12ویں ڈویژن میں ایک نیا کمانڈر آیا اور حالات اچانک بدل گئے۔ یہ کمانڈر تھے میجر جنرل اختر حسین ملک۔ 5 دسمبر 1962 کو جنرل ملک نے 12ویں ڈویژن کی کمان سنبھالی اور 12ویں ڈویژن کی رگوں میں تازہ خون دوڑنے لگا۔ جنرل اختر ملک سے پہلے آنے والے کمانڈروں اور فوجی افسروں نے ڈویژن کو اس کے حال پر چھوڑے رکھا تھا، لیکن اختر حسین ملک زیادہ انرجیٹک سولجر ثابت ہوئے۔ انہوں نے اعلیٰ کمان کے سامنے اپنے جوانوں کی درست حالت زار پیش کی اور اس بنا پر زیادہ وسائل کا مطالبہ کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آزاد فوج کو بھی پاک فوج کی طرح مفت راشن اور وردیاں ملنے لگیں۔ پھر جنرل اختر ملک کی کوششوں سے جوانوں کا پے اسکیل بھی بہتر ہوا اور انہیں ترقیاں بھی ملنے لگیں۔ اس سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کا مورال بھی بلند ہو گیا۔ اگلی چوکیاں چھوڑ کر آنے والے جوان اب اپنی ڈیوٹی پر واپس جانے لگے اور پہلے سے زیادہ محنت سے علاقوں کا دفاع کرنے لگے۔ لیکن جنرل ملک کی سر توڑ کوششوں کے باوجود ایک مسئلہ بہرحال موجود تھا، وہ یہ کہ جوانوں کی کمی کی وجہ سے کئی سرحدی علاقوں میں چوکیاں نہیں بن سکتی تھیں اور ان علاقوں میں بھارتی فوج کی دراندازی ایک عام بات ہو چکی تھی۔ جنرل ملک نے اس کا بھی ایک حل نکال لیا۔ انہوں نے ان علاقوں میں آزاد فوجیوں کی پیٹرولنگ شروع کروائی اور علاقے میں گھسنے والے بھارتی فوجیوں پر حملے کروائے۔ ان حملوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارتی فورسز کی دراندازی کم ہو گئی۔ ان کامیابیوں نے جنرل ملک میں یہ سوچ پیدا کر دی کہ کیوں نہ سیز فائر لائن کے پار بھارت کے قبضے والے علاقے میں جا کر بھی حملے کیے جائیں تاکہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل پر مجبور ہو۔ جنرل ملک کو حکومت میں اپنا ہم خیال بھی مل گیا اور اس ہم خیال کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کے وزیر خارجہ۔ بطور وزیر خارجہ بھٹو کے سامنے بھی سب سے بڑا چیلنج مسئلہ کشمیر ہی تھا۔ وہ کھلے عام کہتے تھے کہ پاکستان کے وجود کو بامانی بنانا ہے تو کشمیر کو آزاد کروانا ہوگا۔ اب بھٹو جنرل ملک سے مل کر ایوب خان کو قائل کرنے لگے کہ وہ سیز فائر لائن کے پار بڑی فوجی کارروائی کریں۔ شروع میں تو جنرل ایوب نے بھٹو اور جنرل ملک کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن بھارت کشمیر کے حوالے سے ایسے اقدامات اٹھائے چلے جا رہا تھا کہ جنرل ایوب خان چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے اور پھر انہوں نے بہت سے اقدامات کیے۔ ہو یہ رہا تھا کہ 1949 میں سیز فائر ہونے کے بعد سے بھارت مقبوضہ علاقے کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، جنہوں نے کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ جانے کی آزادی دیں گے، اس کے لیے ریفرینڈم یعنی ووٹنگ کروائیں گے، وہ اپنے وعدے سے مکر چکے تھے۔ پہلے تو ان کے اشارے پر مقبوضہ کشمیر کی بھارت نواز حکومت نے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 2 سال بعد نہرو نے ریفرینڈم کے وعدے پر یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ چونکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ عالمی فوجی اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اس لیے خطے کی سیکیورٹی صورتحال اب بدل گئی ہے۔ اس سے نہرو کی مراد یہ تھی کہ پاکستان سرد جنگ میں امریکہ کا اتحادی بن گیا ہے، جبکہ بھارت اس وقت روس کے ساتھ کھڑا تھا۔ چنانچہ کشمیر میں ریفرینڈم کا فیصلہ پاکستان کے حق میں اگر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں خطے کی صورتحال بدل جائے گی، طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ چنانچہ اس بدلی ہوئی صورتحال میں نہرو کے خیال میں ریفرینڈم کا فی الحال کوئی فائدہ نہیں۔ اس منطق کے تحت 26 جنوری 1957 کو کشمیر کو بھارت کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 1957 میں جب یہ سب ہو رہا تھا تو جنرل ایوب پاک فوج کے کمانڈر ان چیف تھے اور اس کے اندر مرزا پاکستان کے صدر مملکت تھے۔ لیکن جب 1958 میں ایوب خان کی حکومت آئی تب بھارت نے کشمیر کو ضم کرنے کا عمل اور بھی تیز کر دیا۔
یعنی مہاراجہ ہری سنگھ نے جو الحاق کیا تھا اس کے مطابق تو مقبوضہ کشمیر بھارت کے اندر ایک آزاد ریاست تھا جس کا صرف دفاع، خارجہ اور مواصلات کا نظام دہلی سرکار کے ہاتھ میں تھا، باقی سب کچھ کشمیری عوام کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن بھارتی حکومت نے اس حوالے سے مزید آگے قدم بڑھائے۔ 1960 میں بھارت کی سپریم کورٹ کا دائرہ کار بھی مقبوضہ جموں کشمیر تک پھیلا دیا گیا۔ یہ ریاست کے الحاقی فارمولے کے بھی خلاف تھا۔ 27 اکتوبر 1963 کو بھارتی وزیر داخلہ گلزاری لال نند نے بھارتی پارلیمنٹ کو بتایا کہ کشمیر کو مکمل طور پر بھارت میں ضم کر لیا گیا ہے۔ اس بات کو کشمیریوں نے اپنا استحصال سمجھا، لیکن یہ استحصال صرف سیاسی نہیں ہو رہا تھا، جذباتی مسائل بھی جنم لے رہے تھے۔ 1963 میں سری نگر میں درگاہ حضرت بل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک چوری ہو گئے۔ اس پر بھارتی قبضے والے سارے علاقے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہرو حکومت نے 1964 میں 11 برس سے قید شیخ عبداللہ کو رہا کر دیا۔ انہیں 1953 میں اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کشمیر کو نہرو کی خواہش کے مطابق بھارت کا حصہ بنانے سے انکار کیا تھا اور اسے آزاد ریاست رکھنے پر ضد کی تھی۔ انہیں گرفتار کر کے نہرو کشمیر میں اپنی مرضی کی حکومت لے آئے تھے جس نے بھارت سے الحاق کے معاہدے کی توثیق کر دی تھی۔ شیخ عبداللہ کی رہائی سے بھی مسئلہ کشمیر پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ شیخ عبداللہ صدر ایوب کی دعوت پر پاکستان بھی آئے۔ مئی 1964 میں جب فاروق عبداللہ پاکستان آئے تو ان کا راولپنڈی میں عظیم الشان استقبال ہوا۔ پھولوں اور عرق گلاب کی بارش کر دی گئی۔ استقبال اچھا رہا لیکن نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا۔ وہ ایوب خان اور نہرو کی ملاقات بھی کروانا چاہتے تھے لیکن یہ ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ 27 مئی 1964 کو نہرو چل بسے۔ نہرو کی جگہ لال بہادر شاستری بھارت کے نئے وزیر اعظم بنے۔ ایوب خان کو لگا کہ بھارت کی نئی سیاسی قیادت مسئلہ کشمیر حل کرنے میں ضرور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی، چنانچہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر شاستری کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ لال بہادر شاستری کراچی آئے اور ایوب خان سے کہہ گئے کہ وہ چونکہ ابھی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں اس لیے مسئلہ کشمیر جیسے بڑے تنازع پر پیش رفت کے لیے انہیں کچھ وقت چاہیے۔ ایوب خان راضی ہو گئے لیکن لال بہادر شاستری نے بھی وہی کیا کہ واپس جا کر یو ٹرن لے لیا۔ 21 دسمبر 1964 کو بھارت نے اپنے آئین کے آرٹیکل 356 اور 357 کو کشمیر پر لاگو کر دیا۔ آرٹیکل 356 کے تحت بھارتی صدر کو کشمیر کی حکومت برطرف کرنے کا اختیار مل گیا، جبکہ آرٹیکل 357 کے تحت کشمیر کا سربراہ جو پہلے چیف آف دا اسٹیٹ کہلاتا تھا اسے گورنر اور کشمیر کے منتخب وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ کہا جانے لگا۔ یعنی اب وہ ایک خود مختار ریاست نہیں، عملی طور پر بھارت کی ایک ذیلی ریاست بن چکا تھا۔ اس واقعے سے ظاہر ہے ایوب خان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ ان کی نظر میں اس مسئلے کا واحد حل اب وہی تھا جس کی تجویز جنرل ملک اور ذوالفقار بھٹو کب سے دے رہے تھے، یعنی سخت ایکشن۔ جب بھارت نے کشمیر کو اپنی باقاعدہ ریاست بنا لیا تو پاکستان بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا۔ حکومت پاکستان نے ایک کام تو یہ کیا کہ انٹیلیجنس بیورو یعنی IB جو اس زمانے میں ایک انتہائی طاقتور ادارہ تھا، اس کو حکم دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں چھوٹے پیمانے پر مسلح کارروائیاں کرے، یعنی جنگ بندی لائن کے پار فائرنگ یا کریکر حملے وغیرہ۔ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ کشمیر پر پالیسی بنانے کے لیے ایک کشمیر سیل قائم کیا گیا۔ اس سیل کے سربراہ سیکرٹری خارجہ عزیز احمد تھے، لیکن سیل کی میٹنگز میں سیکرٹری دفاع، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ، چیف آف جنرل سٹاف یا ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز بھی حصہ لیتے تھے۔ اس سیل کا کام یہ تھا کہ وہ کشمیر کے بارے میں سخت اقدامات تجویز کرے۔ تیسرا قدم پاکستان نے یہ اٹھایا کہ سیز فائر لائن کے ساتھ تعینات 12ویں ڈویژن کو یہ اجازت دے دی کہ وہ بھارت کے خلاف زیادہ جارحانہ ایکشن لے۔ بھارتی فوج کی طرف سے کسی بھی سرحدی خلاف ورزی کو معاف نہ کیا جائے۔ حکومت پاکستان کے سارے اقدامات پر عمل ہوا، لیکن ظاہر ہے ان سے بھارت پر وہ دباؤ نہیں آیا جس کی کہ پاکستانی حکمران توقع کر رہے تھے، بلکہ کشمیر میں IB کے چند چھوٹے چھوٹے حملوں کے جواب میں بھارت نے مقبوضہ علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی، جس سے کشمیر کے اندر مسلمانوں کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکلات کا شکار ہو گئی۔
اب پاکستان کے سیاسی اور فوجی حلقوں میں یہ بحث ہونے لگی کہ کشمیر کے اندر ایک بڑا خفیہ ملٹری ایکشن کیا جائے اور بھارت کو زبردست نقصان پہنچایا جائے۔ اس آپریشن کے حمایتیوں کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو کشمیری عوام اسی طرح بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے 1947 میں ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ منہ مبارک کی چوری، بار بار کے کرفیو اور گرفتاریوں کی وجہ سے کشمیری عوام پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی تھا جس سے پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل قیادت لا علم نہیں تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ اگر پاک فوج یا آزاد فوج نے سیز فائر لائن پار کی تو عالمی سطح پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ پاکستان چونکہ سوویت روس کے خلاف امریکی فوجی اتحاد سیٹو اور سینٹو کا بھی حصہ تھا، اس لیے پاکستان پر زبردست عالمی دباؤ آ سکتا تھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ بھارت کشمیر میں دراندازی کو جواز بنا کر پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز پر یعنی کشمیر کے علاوہ جو پنجاب اور سندھ کا بارڈر ہے اس پر حملہ ہی نہ کر دے۔ صدر فیلڈ مارشل ایوب خان بھارت کے ساتھ کھلی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس معاملے میں کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ بھی ان کے حامی تھے۔ جنرل موسیٰ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو انہیں بائی پاس کر کے جنرل اختر حسین ملک اور دوسرے فوجی افسروں سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ جنرل موسیٰ نے ایک تو جنرل ایوب خان سے شکایت کی کہ وہ بھٹو کو خفیہ ملاقاتوں سے روکیں، دوسرا انہوں نے کشمیر میں محدود ایکشن کے لیے 2 سال کی مہلت مانگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج ایسی کسی کارروائی کے لیے فوری طور پر تیار نہیں۔ فوری طور پر تیار نہ ہونے کے 2 جواز پیش کیے جاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ پاک فوج کی طاقت بھارتی فوج کے آدھے سے بھی کم ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان دوسرے ملکوں سے ہتھیار خریدتا ہے جبکہ بھارت کے پاس اپنی ملٹری انڈسٹری ہے جس کی وجہ سے بصورت جنگ بھارت زیادہ فائدے میں رہے گا۔ جنرل موسیٰ تو یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن دوسری طرف جنرل اختر حسین ملک تھے جو کہتے تھے کہ اگر اب نہیں تو کب؟ اگر یہ موقع گوا دیا تو پاکستان کشمیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اب آخری فیصلہ صدر ایوب خان کے ہاتھ میں تھا۔ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان اچھی طرح جانتے تھے کہ سیز فائر لائن کے پار کسی بھی کارروائی کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ آپریشن کی اجازت دینے پر کچھ ہچکچا رہے تھے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی سوچ بالکل بدل دی اور وہ بڑی آسانی سے بھارت کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہوا یوں کہ اپریل 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان صوبہ سندھ اور بھارتی ریاست گجرات کے سرحدی علاقے رن آف کچھ سیکٹر میں ایک زبردست جھڑپ ہوئی۔ پاک فوج نے بھارتی علاقے میں داخل ہو کر ایک اہم چوکی بہار بیٹ اور دوسری چوکی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ بھارت کی کھلی شکست تھی۔ بھارت نہ صرف یہ کہ اپنی چوکیاں واپس نہیں لے سکا بلکہ اس نے جنگ میں بالکل دفاعی پوزیشن اختیار کیے رکھی اور کسی نئے محاذ پر بھی جنگ نہیں چھیڑی۔ اگرچہ بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے نیا محاذ کھولنے کی دھمکی دی تھی، لیکن اس دھمکی پر عمل نہیں ہو سکا۔ اس فتح کا فائدہ یہ ہوا کہ بھارت رن آف کچھ سیکٹر کی نئی حد بندی پر آمادہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں بعد میں بھارت کا 800 مربع میل سے زائد کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا اور آج تک ہے۔ یہ پاک فوج کی بھارت کے خلاف ایسی کامیابی تھی کہ اس نے صدر ایوب کا حوصلہ بڑھا دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اگر وہ کشمیر میں بھی کوئی ایسی ہی کارروائی کریں تو شاید بھارت کا رد عمل یہی ہوگا، یعنی وہ انٹرنیشنل سرحد پر جنگ نہیں چھیڑے گا۔ 9 مئی 1965 کو جنرل اختر ملک نے فوجی کمان کو ایک خط میں لکھا کہ اگر کشمیر میں آپریشن کی فوری منظوری دے دی جائے تو وہ صرف 10 ہفتوں کے اندر یعنی اگست کے شروع میں کشمیر میں گوریلا آپریشن لانچ کر دیں گے، لیکن اگر منظوری میں تاخیر ہو گئی تو سارے آپریشن اگلے برس مئی 1966 تک ملتوی کرنا پڑیں گے۔ 9 مئی کو یہ خط لکھا گیا تھا اور 6 روز بعد 15 مئی 1965 کو صدر ایوب خان اور جنرل موسیٰ مری میں 12ویں ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر میں آئے۔ انہوں نے جنرل اختر ملک سے اس آپریشن پر بریفنگ لی اور مکمل بریفنگ لینے کے بعد اس آپریشن کی منظوری دے دی۔ اس آپریشن کو آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا۔ آپریشن جبرالٹر 3 مراحل میں مکمل ہونا تھا۔ پہلے مرحلے میں آزاد کشمیر سے گوریلا فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل ہو کر بھارت کے فوجی اور سول کنٹرول کو کمزور بنانا تھا۔
दूसरे मरहले में इस फोर्स ने कश्मीरी अवाम की मदद करना थी ताकि वो भारत के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद शुरू कर सकें। तीसरे मरहले में आज़ाद कश्मीर से पाक फ़ौज और आज़ाद कश्मीर के फ़ौजी दस्तों ने मकबूजा कश्मीर में पेशकदमी करके पूरे कश्मीर का कंट्रोल संभाल लेना था। ये प्लानिंग थी। 17 मई को जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने अपनी ज़ेर कमान फ़ौज को ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारी का हुक्म दे दिया। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस से मकबूजा इलाके में टारगेट्स के मुतालिक अहम मालूमात की दरख्वास्त भी कर दी। ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। पाक फ़ौज के दस्ते और आज़ाद फ़ौज किसी भी वक्त पहली बार सीज़ फायर लाइन क्रॉस करने वाले थे और ये लाइन उन्होंने क्रॉस कर ली। फिर क्या हुआ? 1965 की पाक भारत जंग से पहले होने वाले इस अहम तरीन ऑपरेशन की सनसनीखेज तफसीलात आपको दिखाएंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की मिनी सीरीज़ 65 में हुआ क्या था कि अगली किस्त में। इस दौरान अगर कारगिल जंग की तफसीलात देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, जबकि यहाँ जानिए सल्तनत उस्मानिया के सुनहरे दौर के अरूज की कहानी। और ये रही सिसिलियन माफिया की अलफ लैलवी सच्ची दास्तान।